ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ہم آپ کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور جو لوگ آپ کو مسائل بتائیں گے یا جو ہمارے پاس مسائل ہیں ہم آپ کو آگاہ کریں گے. غیر ہم نے ریٹرن میں بھی حکومت پاکستان کو آگاہ کیا ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی تنقید آ جاتی ہے اینڈ میں کہ یہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں، یہ کیوں یہ کمیونٹی کا مسائل اجاگر کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک پازیٹیو رول ادا کرتے ہوئے اس کو لے کے چلیں گے. تو آپ کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں میاں طارق جاوید صاحب. اس کے بعد جناب میں دعوت دوں گا جناب راجہ جاوید صاحب کو، وہ بھی تشریف لائیں. مظفر جاوید بھائی آپ بھی آ جائیں. آج کے پروگرام کا مقصد دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گزشتہ ایک سال سے پرتگال کا کام کر رہی ہے اور بہت سارے لوگ جو دوست موجود ہیں یہ تو جانتے بھی ہیں اور تنظیم کا حصہ بھی ہیں. تو گزشتہ ایک سال میں انہوں نے حکومت پرتگال کو، حکومت پاکستان کو اور سفارت خانہ پاکستان کے سامنے بہت سارے مسائل رکھے بھی ہیں اور آگاہ بھی کیا ہے. اور گزشتہ ایک سال میں جتنا کام ہوا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. بلا شبہ پی او سی جب قائم کی گئی تھی، پی او سی پرتگال چیپٹر، اسی دوران لاک ڈاؤن کا بھی سلسلہ چل رہا تھا. تو پی او سی پرتگال کے مظفر جاوید صاحب ایک واحد ہمارے ایسے کمیونٹی کے رہنما تھے جنہوں نے بے لوث خدمت کرتے ہوئے جو لوگ جاب جن کی گئی ہے، جن کو فوڈ چاہیے تھا یا جن کو رہائشی مسائل تھے، اپنی مدد آپ کے تحت بھی کیا. پی او سی کی تمام تنظیم نے بھی کنٹریبیوشن کیا، اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو گھر تک خوراک کی فراہمی کی. اور اس کے بعد سفارت خانہ پاکستان میں جو ایک کاؤنٹر بنایا گیا تھا کہ لوگوں کی مدد کے لیے، اس میں بھی سب دوستوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ تو میڈیا کا بھی حصہ بنا، سوشل میڈیا کا بھی، پاکستانی میڈیا کا بھی. اور پاکستانی میڈیا نے ہمیشہ غیر جانبدارانہ کردار ادا کیا ہے، رپورٹنگ کی ہے پرتگال میں
اور تمام ہماری طرف سے پوری کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ایک مثبت امیج پاکستان کا جائے. آج تک کسی قسم کی نیگیٹو رپورٹنگ ہمارے پاکستان پریس کلب کے پلیٹ فارم سے رپورٹ نہیں کی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کا امیج بہتر ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل سنے بھی جائیں اور حل بھی ہوں. گزشتہ 5-6 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ڈیلیگیشنز آتے ہیں, بہت ساری تنظیموں کے لوگ آتے ہیں, بہت سارے ہم پروگرام بھی کرتے ہیں. کشمیر کا پروگرام کرتے ہیں, فلسطین کے کرتے ہیں, برما کے کرتے ہیں, پاکستان ڈیز مناتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہم بہت سارے ایونٹس کرتے آئے ہیں. بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں, بہت سارے نہیں ہیں. تو ان کا ایک امیج تو ہم بنا رہے ہیں, لیکن حکومت پاکستان کے ادارے یا سفارت پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی ایک پازیٹیو رول ادا کرتے ہوئے مقامی سطح پر مقامی پولیٹیشین سے یا مقامی گورنمنٹوں کے ساتھ بھی تعاون کریں اور کام کریں تاکہ ہم گراس روٹ تک اس کے اثرات آئیں اور ہماری کمیونٹی کی بہتری میں بھی اس سے مثال ملے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. تو آج کی تقریب کے سلسلے میں جناب چیئرمین صاحب اور پی او سی کے جو عہدیدار ہیں وہ سامنے آ جائیں تاکہ ان سے حلف لیں گے. اس کے بعد مزید بات ہوگی. جو پاکستان اوورسیز کے عمیر صاحب آ جائیں, فیصل بھائی آ جائیں, ملک صاحب آ جائیں, زبیر بھائی آ جائیں, جو دوست ہیں اپنا امیر بھائی آ جائیں. ہاں یوسف بھائی آ جائیں. میں مسمی طارق جاوید حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی پی او سی کے وفادار کارکن کی حیثیت سے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ میں ملک عزیز پاکستان اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے قوانین اور ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے اس کا دفاع کروں گا. میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں میرا یقین اور ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں. میں مزید عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک عزیز پاکستان اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی کا ہر دم وفادار ساتھی رہوں گا. پاکستان زندہ باد. کروں گا وہ خیال کریں اور پرتگال میں مقیم پاکستان اوورسیز جو رہ رہے ہیں ان کے مسائل سے ادا کریں اور گزشتہ 1 سال میں جو انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو خدمات سر انجام دیے ہیں یا حکومت پاکستان کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کیا کیا اقدامات کیے اور تنظیم نے کیا کام کیے ہیں پرتگال میں, ذرا اس پر اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے میاں طارق جاوید صاحب کو پرتگال آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے ابو 90 کنٹری میں اس تنظیم کا جال بچھایا اور وہاں پہ اوورسیز کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کیا اور اس کو حکام بالا تک پہنچایا. اسی سلسلے کی کڑی میں ہم پرتگال میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں تنظیم کی, اپنی ایسوسیشن کی, اور یہاں پہ جو کمیونٹی کو مسائل درپیش ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا حکام بالا تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے. ہماری تنظیم کو بنے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو گیا, تقریباً 1 سال 1 مہینہ, اور یہ 1 سال آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کرونا چل رہا ہے تقریباً عرصہ 2 سال ہونے کو ہے. اس بیماری کی پیٹ میں سارا آل اوور دی ورلڈ لوگ آئے ہوئے ہیں
تو اسی وجہ سے جو رفائی کام اور جو کمیونٹی کے کام ہیں وہ بھی متاثر ہو گئے ہیں. تو پھر بھی ہم نے جتنی کوشش کر سکتے تھے جو مسائل ہم تک پہنچے ہیں ان کے اوپر ہم نے اپنی آواز اٹھانے کی پوری کوشش کی ہے اور حکام والا تک پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے. مسائل کا اگر ذکر کیا جائے تو پرتگال میں جو مسائل ہیں وہ موسٹلی ہمارے جو کمیونٹی کو ریلیٹڈ ہیں اس میں ڈاکومنٹیشن کے زیادہ مسائل ہیں, ان کی ٹیسٹیشن کے مسائل ہیں, ان کے PCC کے مسائل ہیں. جس طرح ابھی حالیہ چند دنوں میں ہماری امبیسی نے پنجاب پروونس کے لیے امبیسی میں فیسیلیٹیٹ کی ہے کہ وہ ادھر سے اپنا PCC اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جو باقی پروونس ہیں وہ نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ جو ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے اور سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اگر پنجاب کے لیے ہے تو باقی پروونس کو بھی اس کا موقع ملنا چاہیے اور ان کو یہ فیسلٹی ملنی چاہیے. اس کے بعد جو ڈول نیشنلٹی کا مسئلہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے, تقریباً 10-12 سال سے ہمارے بہت سارے کمیونٹی کے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کوشش میں کہ اس کو یہ جو قانون ہے اس کو پاس کیا جائے اور پاکستان اور پرتگال کے درمیان ڈول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہو سکے, تاکہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو ایئرپورٹ پہ سم ٹائم پہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کی نیشنلٹی ایئرپورٹ کے اوپر ہی انہوں نے کینسل کر دی ہے پاکستانی, کہ آپ ایک نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس پرتگیز نیشنلٹی ہے تو پھر آپ کو پاکستانی نیشنلٹی چھوڑنا پڑے گی. تو اسی سلسلے میں یہ ذرا تکلیف دہ چیز ہے کیونکہ ہمیں پاکستانی نیشنلٹی چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کا ملک ہے اور ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے جو بھی ہو. لیکن مجبوری میں کیونکہ ہم اگر ادھر میں رہ رہے ہیں بیرون ملک میں تو ہمیں ادھر ڈاکومنٹیشن کے لیے یا ادھر کی نیشنلٹی کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اگر ڈول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو سکون کا سانس ملے گا. اس کے علاوہ جو ایشو بنے ہوئے ہیں PCC کی ٹیسٹیشن کے, ابھی حالیہ پرتگیز امبیسی نے نیا سسٹم شروع کیا ہے ٹیسٹیشن کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی ہم نے بہت آواز اٹھائی ہے. حالیہ پچھلے دنوں میں ایک کھلی کچہری لگائی گئی تھی اپنا اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے, اسد کیسر کی جانب سے. ادھر بھی یہ مسئلے سارے اجاگر کیے گئے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم اپنے پلیٹ فارم گلوبل POC گلوبل کے پلیٹ فارم پہ بھی اس کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے, کیونکہ لوگوں کو اپوائنٹمنٹ میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ان کو اپنے ڈاکومنٹیشن کی ٹیسٹیشن میں بہت دقت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ان کا لیگلائزیشن کا جو پروسیجر ہے وہ لمبا سے لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. اور پردیش میں ہمیں یہی ایک پرابلم مین ہماری ہوتی ہے, بیسک پرابلم ہے کہ جب تک ہم لیگل نہیں ہوتے یا ہمارا جو لیگل کام نہیں ہوتا تھا ڈاکومنٹیشن میں, تو ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور میاں طارق صاحب کو بھی ہم نے ان کے گوشے گزار یہ ساری باتیں کی ہیں آج نئے سرے سے, اور کمیونٹی کے باقی دوستوں نے بھی وہ ایکسپلین کی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ اپنی آواز اٹھائیں گے اور ہمارے کام والا تک اس بات کو پہنچائیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی مؤثر حل انشاءاللہ نکالیں گے. اور اس کے علاوہ کمیونٹی کی ویلفیئر کے حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً ہم کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے سارے بندے ہی متاثر ہوئے ہیں. ساری کمیونٹی, خواہ وہ پاکستانی کمیونٹی ہے یا دوسری کمیونٹی کے سارے لوگ, ایون پرتگال بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. تو لوگوں کے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے سلسلے میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں, یا جو کہ جاب کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو جاب چاہیے, بندے چاہیے کام کے لیے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ ادھر بندوں کی ضرورت ہے. لیکن کرونا کی وجہ سے یہ ذرا حالات ابھی اتنے سازگار نہیں ہو پا رہے. ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں یہ چیزیں سالو ہو جائیں گی اور ہم اپنی نارمل لائف پہ لوٹ آئیں گے انشاءاللہ. باقی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ ہماری دعوت پہ آئے ہیں اور ہماری تقریبی برداری میں آپ نے شرکت کی اور ہمیں عزت بخشی, اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بہت مہربانی جاوید صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ادھر میں دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ لوگوں کی آواز, آپ لوگوں کے مسائل جو بھی POC کے پلیٹ فارم سے ہوں, میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہوں یا اتحاد کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے ہوں, آپ اس پہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اس پہ کام کمپلیٹ ہونے والا ہے. اور گڈ نیوز یہ ہے کہ پرتگیز گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن نومبر میں پاکستان جا رہا ہے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ MOU سائن کرنے, اور بہت سارے MOUs سائن ہو جائیں گے انشاءاللہ.
یہ ایک گڈ نیوز ہے اور یہ گورنمنٹ آف پرتگال کی جانب سے، ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ نہیں دے رہا، میں گورنمنٹ آف پرتگال کی جانب سے بتا رہا ہوں کہ پرتگیز آفیشیل ڈیلیگیشن 12 سال بعد پاکستان جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب آپ کی ہی ایفرٹس ہیں، آپ دوستوں کے اتحاد کی وجہ سے ہے۔ 12 سال بعد ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے گورنمنٹ آف پرتگال کا، نومبر میں موجود کافی سائن ہوں گے، اس میں ٹریڈ بھی ہے، امیگریشن ایشوز پہ بھی ہے، ایجوکیشن پہ بھی ہے، اس پہ باقاعدہ ورک تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، صرف ڈیلیگیشن انہوں نے اناؤنس کرنا ہے اور ڈیلیگیشن میں کون سے لوگ ہیں۔ نمبر 2 جیسا کہ لاسٹ ویک میں اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے ادھر اسی ہال میں ہم نے ان سے بات کی تھی، کافی دوست موجود بھی تھے، جو مسائل ہم نے ان کو آگاہ کیا تھا اس سلسلہ میں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے فارن آفرز اور منسٹری آف انٹیریئر کو لکھا ہے اور اس سلسلے میں ان کو پوچھا ہے کہ یہ کمیونٹی کے شکایات ہمارے تک آئی ہیں، اس پہ آپ جواب دیں، اور اس پہ متعلقہ منسٹریز نے بھی سفارت خانہ پاکستان کو لکھا ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹس آ گئے ہیں کہ یہ کمپلین ہے، ان کا رپورٹ بنا کے بھیجیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سفارت خانہ پاکستان کیا آپ کے مسائل جانتا ہے، نہیں جانتا، اور وہ درست سمت میں آپ کے مسائل کو اجاگر کر پاتا ہے حکومت پاکستان کے سامنے کہ نہیں، تاکہ جو نومبر میں ڈیلیگیشن کو جو سائن ہونے ہیں تو اس میں یہ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ میں مزید اظہار خیال کے لیے جناب راجہ جاوید صاحب کو کہوں گا کہ وہ خطاب کرے اور کمیونٹی کے مسائل اور اپنی کارکردگی سے بھی آگاہ کرے، تاکہ میاں جاوید صاحب کو یہ علم ہو کہ پرتگال میں پاکستانی کمیونٹیز کس طرح کام کر رہی ہیں، جوائنٹ ایڈونچر کیسا ہے، ہمارا انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے، اور کمیونٹی کے لیے، کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی نیک نامی کے لیے ہم لوگ کس طرح جدوجہد کر رہے ہیں۔ جناب راجہ جاوید صاحب۔ تھینک یو شاہ صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں میاں جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور ویلکم کرتا ہوں پرتگال میں۔ ان کے آنے کی وجہ سے امید ہے کہ فیوچر میں انشاءاللہ جو ہمارے مسائل ہیں ان میں کچھ امپرومنٹ ہوگی۔ ظفر جاوید صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پرتگال میں جس طرح انہوں نے ایفرٹ کی اور پی او سی کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ پاکستانیوں کے پرابلم کے لیے آواز اٹھائی، جس طرح شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی آواز اٹھانے کی وجہ سے آج کافی سارے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ اجاگر ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ ان کا بہت جلد اچھا سلوشن نکلے گا۔ میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اسی طرح گیٹ ٹوگیدر رکھیں انشاءاللہ، اور اپنے مزید دوستوں کو انوائٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ پاکستانی مسائل کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ہمیشہ ایفرٹس اور کوشش آپ لوگوں کے ساتھ ہے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ہم سب مل کے انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ باقی آپ سب دوستوں کا بھی بہت شکریہ، پرنٹ میڈیا کے جناب سرفراز صاحب، جیو نیوز سے اور دنیا نیوز سے اپنے شاہ صاحب، میں نے دیکھا کہ ہمیشہ پاکستانیوں کے مسائل کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی کوشش کو۔ ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے آواز کو بلند کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو مسائل، جو سیریس مسائل چل رہے ہیں جس میں آپ کا نیشنلٹی کا پرابلم ہے یا کچھ اور ایسے ایشو ہیں جن پہ ہم نے کافی پلیٹ فارم پہ آواز بھی اٹھائی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی حل ان کا نکلے گا۔ تو میں بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی میاں طارق جاوید صاحب کا کہ آج انہوں نے اپنا اسپیشل ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے مسائل سننے کے لیے پرتگال میں پاکستان زندہ باد۔